جب پورا پاکستان معاشی بحران، ٹیکسز اور مہنگائی کا رونا رو رہا ہو، ایسے میں سال کے صرف 3 دن ایسے آتے ہیں جب پاکستان کی مارکیٹ میں 603 ارب روپے سے زیادہ کا کیش فلو یعنی نقد پیسہ گردش کرتا ہے۔ جی ہاں، عید قربان صرف ایک عظیم مذہبی فریضہ و عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی معیشت کا وہ سب سے بڑا انجن ہے جو ملک کے غریب ترین طبقے کو لائف لائن دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عید پر منڈیوں کے اندر چلنے والے پوشیدہ مافیاز، کسائیوں کے ہائی ٹیک نیٹ ورکس، چمڑے کی انڈسٹری کے اربوں کے نقصانات اور الیکٹرانکس کمپنیوں کی سیلز کا اصل سچ کیا ہے؟ آج کی اس تفصیلی ڈاکومنٹری ویڈیو میں ہم عید قربان 2026 کی معیشت کا وہ کڑوا اور حقیقی پوسٹ مارٹم کریں گے جو میڈیا آپ کو کبھی نہیں دکھاتا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کے سامنے وہ سچ آنے والا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ السلام علیکم، نور الہدایہ کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین نمبرز کی جن پر پوری قربانی کی بنیاد ہے۔ پاکستان لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور منڈی کے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق اس سال 2026 میں ملک بھر میں تقریباً 85 سے 90 لاکھ جانور فروخت اور ذبح کیے گئے۔ ان اعداد و شمار کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس بار تقریباً 35 سے 40 لاکھ گائے، بیل اور بچھڑے قربان کیے گئے، جبکہ 45 سے 50 لاکھ بکرے، دمبے اور چھترے ذبح ہوئے اور تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ اونٹ منڈیوں میں فروخت ہوئے۔ اب ذرا میتھ سمجھتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹے جانور کی اوسط قیمت 45 سے 50 ہزار روپے رکھی جائے اور ایک بڑے جانور یعنی کہ گائے یا بیل کی اوسط قیمت 1,20,000 سے 1.5 لاکھ روپے بھی لگائے جائے تو صرف جانوروں کی خرید و فروخت کا کل والیوم 380 سے 400 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو شہر سے نکل کر سیدھا پاکستان کے دیہاتی علاقوں، کسانوں اور مالداروں کی جیب میں منتقل ہوتا ہے، جس سے پاکستان کی رورل اکانومی پورے سال کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ دوستو، جانور تو کٹ گیا، لیکن کیا قربانی کا بیف اور مٹن پیاز، ٹماٹر اور مسالوں کے بغیر ہضم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ عید قربان پر پاکستان کی سبزی اور مسالہ مارکیٹس میں ڈیمانڈ عام دنوں کے مقابلے میں 400% تک بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم ایکچول رپورٹس کی بات کریں تو عید کے صرف ایک ہفتے میں کلیجی کی بسان مارنے اور کڑاہی کی گریوی کے لیے کروڑوں کلو پیاز، ٹماٹر، ادرک اور لہسن فروخت ہوئے۔ ہول سیل مارکیٹ کے مطابق صرف سبزی منڈیوں کا اضافی والیوم اس سیزن میں 8 سے 10 ارب روپے تک جا پہنچتا ہے۔ دوسری طرف تکہ مسالہ، کالی مرچ اور گرم مسالوں کی شکل میں پنساریوں اور بڑی برانڈڈ کمپنیوں کی جیبوں میں مزید 5 سے 6 ارب روپے چلے جاتے ہیں، یعنی کچن کے ان مسالوں کے بغیر عید کی معیشت بالکل ادھوری ہے۔ بات کریں گے اس مائکرو اکانومی کی جس کے بغیر عید کی راتیں ادھوری ہیں۔ عید قربان پر دہی کا استعمال پاگل پن کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ صبح کلیجی کی میرینیشن ہو، دوپہر کا رائتہ ہو یا رات کے تکے کباب، ہر جگہ دہی چاہیے ہوتا ہے۔ لائیو مارکیٹ رپورٹ کے مطابق عید کے 3 دنوں میں دہی کی سیلز میں 300% تک اضافہ ہوتا ہے اور ملک بھر میں دہی کا یہ مجموعی کاروبار 3 سے 4 ارب روپے کا کیش فلو جنریٹ کرتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، ہر گھر کی چھت سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ تکہ پارٹیوں کے لیے لکڑی کا کوئلہ اور لوہے کی انگیٹھیاں بیچنے والے سیزنل دکاندار سرگرم ہو جاتے ہیں۔ عید پر کوئلے کی قیمت 150 سے 200 روپے فی کلو تک پہنچ جاتی ہے، جس سے صرف کوئلہ اور باربیکیو سیٹس بیچنے والے غریب دکاندار ان چند دنوں میں 2 سے 2.5 ارب روپے کا خالص بزنس کر جاتے ہیں۔ اکانومسٹ اکثر اس پوائنٹ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایک سچا پاکستانی جانتا ہے کہ محلے میں جانور کو سب سے خوبصورت دکھانے کا مقابلہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ عید سے 2 ہفتے پہلے ہی سڑکوں پر جانوروں کے زیورات کے سٹالز سج جاتے ہیں۔ یہ سارا سامان ہینڈ میڈ ہوتا ہے جو دیہاتی علاقوں کے چھوٹے کاریگر گھروں میں تیار کرتے ہیں۔ ایک سجاوٹ کا سیٹ 500 سے لے کر 3,000 روپے تک فروخت ہوتا ہے۔
ایکچوئل رپورٹس کے مطابق پاکستان بھر میں عید کے اس سیزن میں صرف جانوروں کی سجاوٹ، جھالروں، گھنگروؤں اور رسیوں کا کاروبار تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے تک ہوتا ہے۔ یہ پیسہ کسی بڑی کمپنی کو نہیں بلکہ سیدھا ان غریب کاریگروں کو ملتا ہے جو سال بھر اس سیزن کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن جناب، عید قرباں کی صبح کا آفیشیل آغاز گوشت سے نہیں بلکہ رنگ برنگی سوئیوں اور شیر خورمے سے ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے فوراً بعد ہر دیسی گھر میں یہ میٹھا بننا لازمی ہے۔ مارکیٹ سروے کے مطابق عید سے 2 دن پہلے سوئیوں کی سیلز میں 800% کا تاریخی اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ سوئیوں کے ساتھ پستہ، بادام اور چھواروں جیسے ڈرائی فروٹس کا یہ مائکرو بزنس عید کے دنوں میں مارکیٹ کے اندر 1.5 سے 2 ارب روپے کا نقد پیسہ لے کر آتا ہے، جس سے ڈرائی فروٹس کے چھوٹے دکانداروں کا سیزن لگ جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے عید کی مہمان نوازی اور مبارکباد کی۔ عید کے تینوں دن جب لوگ ایک دوسرے کے گھر گوشت دینے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ گوشت کے تھیلے کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ یا کیک دینا ہماری روایت ہے۔ بیکریوں کی رپورٹس کے مطابق عید کے ان 3 دنوں میں مٹھائی اور کیکس کا مجموعی کاروبار 4 سے 5 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ اب جب پبلک اتنا بھاری بیف اور مٹن کھا لے تو ہاضمے کے لیے کچھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں انٹری ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس اور پان سپاری ماؤتھ فریشنرز کی۔ عید کے دنوں میں کولڈ ڈرنکس کی سیلز اپنے عروج پر ہوتی ہے اور رات کو پان کے کھوکھے چمک اٹھتے ہیں۔ صرف اس ہاضمہ مارکیٹ اور بچوں کو ملنے والی عیدی کے لوکل میلوں کا کاروبار ملا کر مارکیٹ میں مزید 3 سے 4 ارب روپے کی گردش ہوتی ہے۔ قربانی کے جانوروں کو منڈی تک لانے اور پھر منڈی سے خریداروں کے گھروں تک پہنچانے میں ٹرانسپورٹرز لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ منڈی سے گھر تک کا فاصلہ چاہے چند کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو، عید کے دنوں میں ایک سوزوکی والا 4,000 سے 8,000 روپے مانگ لیتا ہے۔ اگر بڑے ٹرکوں کا کرایہ، لوکل پک اپس کی دہاڑیاں اور فیول کا خرچہ سب آپس میں ملا لیا جائے تو ٹرانسپورٹ انڈسٹری عید قرباں کے صرف 10 سے 15 دنوں کے اندر 40 سے 50 ارب روپے کا خالص بزنس کرتی ہے۔ لیجئے جناب، قربانی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد شروع ہوتا ہے عید کا سب سے بڑا بزنس اور سب سے بڑا بحران، یعنی چمڑے کی صنعت۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشنز پی ٹی اے کی حالیہ اندرونی رپورٹس کے مطابق عید قرباں پاکستان کی لیدر انڈسٹری کو سال بھر کا 30 سے 40% خام مال فراہم کرتی ہے۔ اس سال مارکیٹ میں گائے کی کھال 1,500 سے 2,200 روپے اور بکرے کی کھال 300 سے 500 میں فروخت ہوئی۔ لیکن اب سنیے وہ پریشان کن سچ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سال مئی کے مہینے میں شدید گرمی اور بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً 20 سے 25% کھالوں کے ضائع ہونے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ذبح ہونے کے بعد اگر 4 سے 6 گھنٹے کے اندر کھال کو نمک نہ لگایا جائے تو اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور چمڑا گل جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں صرف ان کھالوں کو سڑنے سے بچانے کے لیے اس عید پر پاکستان میں 2 سے 2.5 ارب روپے کا صرف نمک خریدا گیا ہے۔ ایک گائے کی کھال کو کم از کم 6 سے 8 کلو نمک درکار ہوتا ہے۔ فلاحی اداروں کی سستی اور ٹرانسپورٹ کی تاخیر کی وجہ سے اربوں روپے کا چمڑا کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، جس سے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑا دھچکا لگتا ہے۔ اب ذرا زمین پر آئیں اور اس مائکرو اکانومی کو دیکھیں جو براہ راست غریب طبقے کو روزگار دیتی ہے۔ عید سے 1 مہینہ پہلے ہی پاکستان کے لوہار دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ چاقو، چھریاں، ٹوکے اور سیخیں بنانے اور پرانی چھریوں کو دھاڑ لگانے کا کاروبار اس 1 مہینے میں 2 سے 3 ارب روپے کا حجم اختیار کر جاتا ہے۔ ایک عام چھری کی دھار جو 50 روپے میں ہوتی تھی، عید کی رات وہ 150 سے 200 روپے تک چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جانوروں کے چارے کی۔ منڈیوں کے اندر چارے کا ایک باقاعدہ مافیا کام کرتا ہے۔ چوکر، لوسن اور بھوسا جو عام دنوں میں سستا ہوتا ہے، منڈی کے اندر 3 گنا مہنگا بیچا جاتا ہے۔ ایک بڑے بیل کا 1 دن کا چارہ منڈی میں
2000 سے 2500 روپے کا پڑتا ہے۔ اگر بیوپیاری کا جانور 5 دن منڈی میں کھڑا رہے تو وہ صرف چارے کی قیمت میں 10 سے 12,000 روپے خرچ کر دیتا ہے، جو براہ راست منڈی کے لوکل ٹھیکیداروں کی جیب میں جاتا ہے۔ بات کریں گے عید کے سب سے مصروف ترین انسان کی، یعنی کہ کسائی۔ اس سال کسائیوں کی معیشت 2 حصوں میں بٹی نظر آئی۔ پہلے وہ پروفیشنل کسائی یا کنٹریکٹرز ہیں جن کی باقاعدہ ٹیمیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے عید کے پہلے دن ایک گائے کا ریٹ 35,000 سے 50,000 روپے اور بکرے کا 8 سے 12,000 روپے وصول کیا۔ یہ ٹیمیں پہلے دن 4 سے 5 بڑے جانور گراتی ہیں، یعنی صرف ایک ٹیم نے پہلے ہی دن 2 سے 2.5 لاکھ روپے کی خالص کمائی کی۔ لیکن اس کا دوسرا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ عید کے دوسرے اور تیسرے دن مارکیٹ میں سیزنل کسائی بھی آ جاتے ہیں۔ یہ وہ دہاڑی دار مزدور، رکشہ ڈرائیور اور بائکس چلانے والے نوجوان ہیں جو اپنی عید کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے کسائی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سستے ریٹس 15 سے 20,000 پر کام کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ شہر کا کروڑوں روپیہ سیدھا ان غریب مزدوروں کے گھروں میں پہنچ گیا اور ان کے چولہے جل اٹھے۔ پاکستان بھر میں کسائیوں کی مجموعی دہاڑی کا حجم اس سال 45 سے 50 ارب روپے رہا۔ جہاں کسان اور کسائی کما رہے تھے، وہاں کارپوریٹ سیکٹر کیسے پیچھے رہتا۔ عید قربان پاکستان کی ہوم اپلائنسز انڈسٹری کے لیے عید الفطر سے بھی بڑا سیزن ثابت ہوتی ہے۔ اس سال مئی کی شدید گرمی اور گوشت کو فریز کرنے کی ضرورت نے ایک بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ ہائر، ڈولنس، اورینٹ اور ویوز جیسی بڑی کمپنیوں نے عید سے ایک مہینہ پہلے ہی قربانی سیلز اور آسان اقساط کے اشتہارات سے سوشل میڈیا اور ٹی وی کو بھر دیا۔ ڈیلرز ایسوسی ایشنز کے مطابق کمپنیوں نے اس ایک مہینے میں 30 سے 35 ارب روپے کے ڈیپ فریزر، ریفریجریٹر بیچے۔ کمپنیوں کے فریزرز کی سیل کا 60% حصہ عید قربان کے اس ایک مہینے میں ہی سیل ہو جاتا ہے، جو کہ ان کمپنیوں کے لیے بڑا جیک پاٹ ہے۔ تو دوستو، یہ ہے عید قربان 2026 کی معیشت کا پورا سچ۔ یہ 603 ارب روپے کسی ایک سرمایہ دار یا امیر کی تجوری میں بند نہیں ہوتے، بلکہ یہ کسان، ٹرانسپورٹر، لوہار، دہاڑی دار مزدور، کسائی اور فیکٹری کے ملازم کی جیب میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ عید پاکستان کی مرجھائی ہوئی معیشت کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ آپ کے علاقے میں اس بار کسائی نے گائے اور بکرے کا کیا ریٹ لیا، اور کیا آپ کو بھی فریزر خریدنا پڑا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اگر یہ سچ پسند آئی ہو تو نور الہدایہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔